یورپ کے 5 اسلامی راز۔ اسلام اور یورپ بالکل فٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتا۔ اسلام اور مسلمانوں کو یورپ چھوڑ دینا چاہیے۔ دونوں طرف کے انتہا پسند کہتے ہیں آپ کے خیالات کچھ بھی ہوں، ایک بات ناقابل تردید ہے، یورپ کا ایک بہت بڑا اسلامی ورثہ ہے۔ در حقیقت اسلام ان ساحلوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 80 سال بعد پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کی 1300 سال سے زیادہ تاریخ کا پردہ فاش ہونے کا انتظار ہے۔ ایک مسلمان ٹریول رائٹر اور ٹریول فوٹوگرافر نے یورپ اور اسلام کے درمیان 13 صدیوں پر محیط دلچسپ تعاملات کا پتہ لگا کر واقعی لطف اٹھایا ہے۔ راستے میں اس نے کچھ بڑے چھوٹے نوگیٹ سے ٹھوکر بھی کھائی ہے۔ یہاں میرے سب سے اوپر 5 ہیں، کچھ اتنے ہی مضحکہ خیز ہیں جتنے وہ دلچسپ ہیں، ایک یادوں کے ساتھ جو آپ کے دماغ کو اڑا بھی سکتے ہیں۔ اسلام فوبک پیسٹری۔ آسٹریا کی راجدھانی ویانا میں جب یہ سیکھتے ہوئے کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے 2 بار شہر کا محاصرہ کیا، میں نے عاجز کروسینٹ کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی سنائی۔ دنیا بھر کے کسی بھی ہوٹل میں چہل قدمی کرنے اور یہ پیسٹری اس کے حصے کے طور پر پیش کی جائے گی، جسے ہم اب کانٹیننٹل بریک فاسٹ کہتے ہیں، لیکن لیجنڈ کے مطابق یہ غیر معمولی پیسٹری سب سے پہلے ویانا کے نان بھائیوں نے عیسائیوں کا جشن منانے کے لیے بنائی تھی۔ مسلم ترکوں پر شہر کی فتح۔ لفظ کروسینٹ کا ترجمہ فرانسیسی میں کریسنٹ میں ہوتا ہے اور اس سے مراد پیسٹری کی شکل ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عثمانیوں کے بینرز پر حلال کی نمائندگی کرتا ہے۔ پیسٹری کے ڈیزائن میں مرکز میں ایک موٹی انگوٹھی شامل ہے جو حلال کے وسط میں گھومتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حلال کو پکڑ لیا یا قبضہ کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کہانی کو اکثر فرضی قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا ہے، اور شاید یہ سچ نہیں ہے۔ مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے، جب میں ویانا میں بیٹھ کر کافی کا گھونٹ پی رہا تھا جس کا تعلق اسلام سے بھی ہے، مسلمان دنیا سے آنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ممکنہ طور پر نظروں سے دیکھا۔ اسلاموفوبک کروسینٹ شک کی ایک ڈگری کے ساتھ اس کے لذیذ فلفی مرکز سے ایک بڑے کاٹنے سے پہلے جہاں انگوٹھی ہے۔ بہار سے تعلق رکھنے والا ایک مسلمان بنگالی محمد 18ویں صدی میں ایسٹ انڈیا ڈاک کمپنی کے ساتھ اپنے روابط کے ذریعے برائٹن پہنچا۔ شاہی مادر وطن پہنچ کر محمد نے ایک قسم کا وکٹورین بیوٹی سیلون کھولا، جہاں برطانوی وکٹورین معاشرے کے عظیم اور اچھے لوگ چمچی، ہندو لفظ جس سے شیمپو نکلا ہے، کے علاج کے لیے آئے۔ محمد کی شہرت اتنی بلند پر پہنچ گئی کہ اسے کنگ جارج چہارم اور کنگ ولیم چہارم نے دونوں کے لیے سرکاری شیمپوننگ سرجن بنا دیا گیا۔ انگریزی ثقافت میں یہ صرف محمود کی شراکت نہیں تھی، کیونکہ اس نے لندن میں برطانیہ کا پہلا کری ہاؤس بھی کھولا، جسے ہندوستانی کافی ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اس کی یاد میں ایک تختی ویسٹ منسٹر میں جارج اسٹریٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ نارمن عربی سسلی فلکر کے ذریعے سی اسکاٹ وائلی۔ یورپ پر قرون وسطی کے ہسپانوی مسلمانوں کے اثر و رسوخ کو اب اچھی طرح سے دستاویزی شکل دی گئی، لیکن
بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انلس سے چند ہزار میل جنوب مغرب میں کیا ہوا تھا۔ 11ویں صدی کے بعد سے سسلی کے چھوٹے سے جزیرے پر اٹلی کے قدموں کی گیند جس کو دنیا کے نقشوں پر لات مارتا ہے، ایک ثقافتی نشانہ ثانیہ جس طرح مسلم اسپین میں اتنی ہی حیرت انگیز بلندیوں پر پہنچی تھی، لیکن ایک بڑا فرق تھا۔ ایسا نہیں تھا مسلمان اس بار، اگرچہ یہ ان کا کام تھا جو استعمال کیا جا رہا تھا، یہ تھا اس کا انتظار کریں۔ عرب، نارمن، عیسائی بادشاہ، یہ صحیح ہے، وائکنگ عرب عیسائیوں اس کی ایک وجہ اس دل فریب دور کی جسمانی تاریخ باقیات کا نہ ہونا ہے، جبکہ اسپین کے پاس غرناطہ میں الہمبر اور قرطبہ میں میس کوئٹہ اندلس کی مستقل یاد دہانی کے طور پر ہے۔ سسلی میں آپ کو حقیقی اہمیت کی کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی۔ تاہم ایک موسم گرما میں اپنے خاندان کے ساتھ پڑوسی سرڈینیا سے سفر کرتے ہوئے مجھے ایک مقامی شخص نے ایک پراسرار قلعے کے بارے میں بتایا جو لکونی کے چھوٹے سے گاؤں کے آس پاس پہاڑیوں میں بنا ہوا ہے۔ ہماری پوری کوششوں کے باوجود ہمیں کیسل ایمرچ کی تاریخ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی، لیکن جب ہم نے اس کی باقی ماندہ گرتی ہوئی دیواروں کے گرد گھومتے رہے، آہستہ آہستہ جنگل کی طرف سے دوبارہ دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ ہم کھڑکی کے محرابوں پر پہنچے جو مجھے بلا شبہ مورش لگ رہے تھے۔ عمارت کی مبینہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے، اگر آنے والے سالوں میں ہمسایہ ملک سسلی سے تعمیراتی اثر و رسوخ کی نشاندہی کرنے والے شواہد سامنے آئیں تو مجھے دور سے حیرت نہیں ہوگی۔ اسلامی سسلی کی مزید ڈرامائی میراث کے لیے پڑھتے رہیں۔